جی ناظرین، آپ نے سن رکھا ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ تک یہ موٹیویشن پہنچاتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ ویورز اور آپ ہمارے ڈونرز خود اپنی آنکھوں سے یہ فوٹیجز دیکھتے ہیں، یہ ویجولز دیکھتے ہیں، یعنی کہ ابھی جو آپ نے فوٹیج ملاحظہ کی ہے، آپ نے خود دیکھا کہ ایک ہینڈ پمپ انسٹال کیا جا رہا ہے پانی کا، اور یہ جو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھ سے خود دیکھتے ہیں، یہ ایکشنز کہلاتے ہیں، اور ایکشنز میں جو طاقت ہے نا، وہ ورڈز میں نہیں ہے۔ یعنی کہ جو ایکشنز آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی الفاظ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کو گراؤنڈ پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور نظر آتا ہے کہ واقعی ہم اکثر دکھاتے ہیں احساس کا دسترخوان کہ باقاعدہ لوگوں کو وہاں پر بٹھا کر ضیافت پیش کی جا رہی ہے، اور ہینڈ پمپ جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے، اور پھر ایسی بھی ہمارے پاس ویجولز اور فوٹیجز ہیں کہ وہاں پر نصب ہو چکا ہے، انسٹال ہو چکا ہے ہینڈ پمپ، اور اس کے بعد وہاں سے جب پانی آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگوں کی جو اس وقت خوشی ہوتی ہے اور جو مسرت ہوتی ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک طرح کا جشن مناتے ہیں، اور یہ یقیناً ان کے لیے کوئی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہوتا۔ ایک ایسا ہی سما ہم نے ملاحظہ کیا بارہا کہ وہاں لگتا ہے کہ لوگوں کی اس دن عید ہو گئی ہے، کہ اور باقاعدہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مسجد کی کہیں تعمیر آپ نے دیکھا، جہاں جہاں احساس ذریعہ بنا، وسیلہ بنا، اور اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر ممکن بنائی گئی آپ کے تعاون کی وجہ سے، اللہ کے کرم اور فضل کی وجہ سے، وہاں پر بھی لوگوں کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد مل گئی کہ جہاں ہم اپنے شب و روز عبادت میں گزار سکتے ہیں، ہم بھی یہاں پر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اگر رمضان المبارک آتا ہے تو ہم بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک مرکز ہے نیکیوں کا، عبادات کا، اور اس کا حصول ممکن ہو جانا وہاں کے باسیوں کے لیے یہ کسی بھی جشن سے کم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور خاص طور پر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آن بہاف آف احساس کہ جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں، جو ٹرسٹ کرتے ہیں احساس پر۔ اور 16 سال ناظرین، آپ اگر مارکیٹنگ میں جو اس طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، جو کسی بھی کمپنی کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے جو ڈیفینیشنز لکھی گئی ہیں، ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کامیابی کے ساتھ اور امانت کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے، ایفیشنسی کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ کوئی ادارہ کامیابی سے چل جائے، کوئی کمپنی کامیابی سے چل جائے، تو پھر وہ کریڈیبل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ احساس کو 2 4 5 یا 8 سال 10 سال نہیں بلکہ 16 سال کا عرصہ ہوا۔ ہمارے ساتھ جو بھی ڈونرز حضرات جڑتے ہیں، جو بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، دے نو ویری ویل کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کتنا آرگنائزڈ ہے۔ ایک بات، یعنی کہ کل جب فہد بھائی سے میں گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے ہینڈ پمپ بھی لگوانا ہے اور اس نے ڈونیٹ کیا ہے اور وہ احساس کا حصہ بنا ہے، وہ اس خدمت کے سفر میں شامل ہوا ہے، تو اس کو خود پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم کتنے آرگنائز ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ اسٹیپ نمبر 1 کے کہاں پر اس ہینڈ پمپ کو انسٹال ہونا ہے، پھر اس کا جو پروسیس ہوتا ہے انسٹالیشن کا، اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ جو 3 میجر اسٹیپس ہوتے ہیں، یہ جو ڈونر ہے جس نے ڈونیٹ کیا اور وہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے، یہ تمام باتوں کی اس کو انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے، اس کو ہر چیز کے اوپر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور اس سے ناظرین ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو میں ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے اگر سوچوں کہ ایک ادارہ یہاں پر آپ کو اپنی انٹینشن بتا رہا ہے، اپنی نیت بتا رہا ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو کنونس نہیں کرتے، ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو کنوے کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے جو اس وقت کرب سے، مشکل سے، پریشانی سے گزر رہی ہے۔ احساس ایک کمیونیکیشن برج کا رول ادا کر رہا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا، یہ سمجھ لیں پرخلوص کہیں پر کام ہو رہا ہو، کہیں اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہو، لوگوں کا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو، تو پھر اللہ رب العزت ایسی ہی برکتیں ڈالتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا بھر سے ایسے ایریاز سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کے بارے میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہم اپنے ان مسلمان کی کیسے مدد کریں، ہم UK میں رہتے ہیں، ہم کیسے مدد کریں، ہم USA کی فلاں اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم کیسے مدد کریں۔ الحمدللہ احساس وہاں پر پورے اعتماد کے ساتھ
उनसे कहता है कि आप एहसास के साथ हाथ मिलाएं और फिर देखें इंशाअल्लाह गुरबा की किस तरह खिदमत होगी। ये तमाम विजुअल्स और फुटेजेस जो हैं ये एक मुंह बोलता सबूत हैं हाउ मच दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रेडिबल अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखुसूस जब हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना, हमने इस अपील का नाम भी मुहर्रम अपील 2025 रखा है, क्योंकि जब एक तरफ हम जिक्र करते हैं करबो बला का कि वहाँ पर भूख का क्या आलम था, प्यास का क्या आलम था, और फिर जो खूबियाँ जूदो सखा की जो झलकियाँ मुफ्ती साहब ने पेश की, ये तमाम बातें हमें भी एक तरीके से मोटिवेट करती हैं कि अगर हमें वाकई उनकी प्यास का एहसास है तो फिर एक बंदा मोमिन का अमल तो ये होना चाहिए कि हम प्यास बुझाने वाले बने। अगर हमें वाकई उनकी भूख का एहसास है तो फिर हुसैनी तो वो होता है कि जो भूखों को खाना खिलाने वाला हो, कि मैं अगर मेरे सामने 4 लोग हैं जो भूखे हैं, अल्लाह ने मुझे ज़रूरत से सिवा दिया है तो फिर हुसैनी सिफत यही है कि वो बढ़कर उनको खाना खिलाने वाला होगा। आप देखें कोई बेसरो सामानी की हालत में है तो आप उन करबला वालों को याद करें और फिर उसका एहसास करें, और अल्लाह ने आपको ये पोटेंशियल, ये सकत दी हो कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको साइबा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर हुसैनी कभी अपने कदम नहीं रोकता। वहाँ पर फिर उसकी ये सिफत हुआ करती है कि फिर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करता है। ये पैगाम करबला भी है, ये सबक है करबला का, और यही मोटिवेशन और तरगीब और तहरीक है कि अगर आज हम उनसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, आज अगर हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, तो फिर हमारे एक एक अमल से हुसैनियत झलकनी चाहिए कि हम गुरबा के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, हम मजबूरों के साथ हैं। तो बस ये दर्द दिल रखते हुए इंशाअल्लाह आप अल्लाह के दिए हुए माल में से और अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया की भी खैर व बरकत अता फरमाएगा और उखरवी कामयाबियाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मुक़द्दर में लिखेगा। और मैंने ब्रेक से कबल आपसे अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से अर्ज़ करेंगे। मुफ्ती साहब, ये करबला के वाक़े को जहन में रख कर, उस सबक को जहन में रख कर, उस मकसद को जहन में रख कर एक बंदा मोमिन अपनी स्ट्रेटजी बनाए कि मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इबादत अपनी जगह, नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, अगर अल्लाह ने दिया है और मुझ पर अगर फ़र्ज़ है तो हज भी करना है, ये ज़कात भी देनी है, सारे काम करने हैं, साथ साथ खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए जो मुझे करबला से एक सबक मिला कि मुझे लोगों को पानी फ़राहम करना है, लोगों को मुझे खाना खिलाना है, कोई अगर बीमार है उसको अद्वियात मुझे फ़राहम करनी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं सर, दुनिया में हमें क्या अजर व सवाब इसका मिलेगा, आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब मिलेगा, क्या फरमाइएगा? सुमेर भाई, आज एक जुमला हम बार बार सुनते हैं ना कि सबसे बड़ा मज़हब वो इंसानियत है, तो इसको अगर यूँ कहा जाए तो ये बेहतर है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब वो इस्लाम है। यानी दीगर मज़ाहिब में भी अगर देखें और इस्लाम की तालीमात इंसानियत से मुताल्लिक़ देखें तो हमें इंसान से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है, जो कमज़ोर पहलू है, उसमें हमें इस्लाम तक़वियत देता है, ताकत देता है, तालीम देता है कि उसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए। वो चाहे खाना खिलाने का मामला है या पानी पिलाने का या दीगर खिदमत खल्क़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शोबा जाते हैं। और मुझसे आप अगर आप क़ता कलामी की माज़रत, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो लोग इंसानियत को इस्लाम से अलग समझते हैं तो उनके लिए पैगाम है कि इंसानियत तो शाख ही इस इस्लाम के दरख्त की है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो तारुफ ही इस्लाम ने पेश किया। यानी हम देखें ना कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पहली वही के बाद घर तशरीफ़ लाए, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और इस सफ़र में जो मुश्किलात आने वाली थी हुज़ूर ने उसका खदशा, उसका इज़हार फरमाया। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप यतीमों की किफ़ालत फरमाने वाले हैं, बेवाओं का सहारा बनने वाले हैं, कमज़ोरों के आप दस्तो बाजू बनने वाले हैं। या रसूलल्लाह, जो जिसमें ये औसाफ हों उसको सताया नहीं जाएगा, उसको तंग नहीं किया जाएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में कि जब किसी से छीन कर खाना एजाज़ समझा जाता था, किसी पर अगर जुल्म व ज़्यादती की जाती उस पर फ़ख्र समझा जाता था कि मैंने इतने अफराद पर ये इस तरह का मामला किया है, उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या है कि वो यतीमों की किफ़ालत फरमाते हैं। जहाँ लोगों से छीन के खाया जाता है हुज़ूर उनको उनके हक़ दिलाने के लिए कोशिश फरमाते हैं, और जितने भी इस तरह के पिसे हुए तबकात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किफ़ालत फरमाते हैं। और यही हम पूरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा उसमें हम देखें कि ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इंसानियत का तारुफ हुज़ूर देते नज़र जी, इतनी ताकीद फरमाई कि अगर घर में कुछ खाने के लिए अच्छा पका है तो
وہ کوشش کرو کہ پڑوس میں دے دو, یا اس میں فرمایا کہ اگر جیسے گوشت زیادہ نہیں ہے تو اس میں شوربہ زیادہ ملا لے, لا لو, وہ تھوڑا سا اپنے عزیز و اقارب میں دے دیں, پڑوس میں دے دیں, یا پھر فرمایا کہ کسی ایسے ٹائم میں پکاؤ کہ پڑوسی سو چکے ہوں, اللہ ان کے بچے سو چکے ہوں. اللہ. ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کو کچھ فروٹس وغیرہ یا کچھ اچھی چیز کھانے کے لیے دیتے ہو تو کوشش کرو کہ ساتھ میں اگر کوئی یتیم غریب بچے ہیں ان کو دے دیا کرو. اللہ اللہ. اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو فرمایا کہ بچوں کو باہر نہ جانے دو, بچے باہر لے جائیں گے دوسرے بچوں کے سامنے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو احساس کمتری, احساس محرومی ہوگی, اور وہ ان کے دل میں بھی ایک طلب پیدا ہوگی نا, وہ ایک احساس پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا کہ کاش ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا. اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھیں جہاں اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا گیا نا, ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, تم یہاں کیوں ہو, جہنم میں کیوں ہو؟ تو پہلا عرض کریں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ جہنمی عرض کریں گے کہ ولم نکو نطعم المسکین, کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یعنی نماز نہ پڑھنا. اور دوسرا جو ریزن بیان کریں گے کہ ہم غرباء کو, فقراء کو, مساکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہمارا جو کردار ہونا چاہیے تھا ہم اس کو ادا نہیں کر پائے, ہماری استطاعت کے باوجود ہم نے اسے چشم پوشی اختیار کی. یعنی اتنا اہم فریضہ ہے, اور تاکید فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں تو اتنا فرمایا گیا کہ رب فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا, اللہ اکبر, میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا. انداز سے سمجھایا یعنی گیا. ہم دیکھیں نا بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے رب اس کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں. عرض کرے گا بندہ نا کہ یار باری تعالیٰ میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا, تو کھانے چیزوں سے پاک ہے, اور یہ ساری تیری حاجات نہیں ہے, تو بندہ بشر سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ فلاں بندہ تیرے قرب و جوار میں بھوکا نہیں تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رحمتیں وہاں پاتا, میری رضا وہاں پاتا. تو فلاں بندہ تیرے پڑوس میں پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میری رحمتیں وہاں پاتا. فلاں بندہ اس کو لباس کی حاجت تھی, اگر تو اس کو لباس پہناتا تو میری رحمتیں اور میرا فضل وہاں پاتا. یعنی بندے کے ساتھ احسان کا, خدمت کا معاملہ کرنا, اس نے سلوک کا معاملہ کرنا, یہ رب اپنی طرف اس کو نسبت فرما رہا ہے. اور اسی مخلوق کو اللہ نے اپنا کنبہ قرار دیا. تو ہم اندازہ کریں کہ یہ جو ظاہری طور پہ ہمیں لگتے ہیں نا کہ لباس پرانا ہے, ظاہری وضاقتہ کچھ بہت اچھی نہیں ہے, ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں, یہ اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح ہمارے کنبے میں ہمارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی احسان اور خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے, احترام اور ادب سے پیش آتا ہے, تو پوری زندگی اس کا ایک احترام ہمارے دل میں آ جاتا ہے, اور ہم اس کو ایک عزت دیتے ہیں, عزت سے, قدر سے دیتے ہیں. ہاں, اور پوری زندگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہماری ذات سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم پہنچائیں گے اس کو. ہم جتنا اس کا اچھا کر سکتے ہیں, بھلا کر سکتے ہیں, ہماری اولاد کے ساتھ اچھا کیا تھا. ہم دیکھیں کہ یہ محدود وسائل کے باوجود ہم اس کا احسان اتارنے کی اور اس کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب کے پاس تو کوئی محدود وسائل نہیں ہے, لا محدود وسائل ہے اس کے پاس, خزانوں کا مالک, پوری کل کائنات کے خزانے اسی کے پاس ہیں, اختیارات, قوت, قدرت اسی کے پاس ہے. تو اس کے کنبے کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے گا تو جواباً وہ اس کو کتنا عطا فرمائے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یعنی اسی لیے دینے پر جو اس کا اجر بیان فرمایا گیا نا, اور اس کی مخصوص کیفیات اور عادات بیان فرمایا گیا کہ اتنا دیا جائے گا, اتنا دیا جائے گا, 1400 یا اس سے بھی بڑھ کر, تو یہ کم ہے. اس سے متعلق محدثین نے, مفسرین نے کلام فرمایا کہ یہ جو عادات بیان کیے جاتے ہیں نا کہ اتنا دیا جائے گا, اتنا دیا جائے گا, تو یہ انسان چونکہ ایک ہرس اس کی طبیعت میں شامل ہے کہ وہ 2 کے 4 اگر دیکھتا ہے تو اس کام سے متعلق اس کی لگن پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کرنا چاہیے. تو یہ انسان کی طبیعت, انسان کا مزاج, انسان کی ذہنیت کے مطابق کلام فرمائے گا. ورنہ رب جو دے گا تو وہ بغیر حساب و کتاب کے, بغیر گنے, بغیر شمار کی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہم اگر اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو اگر پانی کا ایک گھونٹ پلا سکتے ہیں, کھانے کا ایک لقمہ دے سکتے ہیں, ہماری کسی وجہ سے, دین تو اتنی بہترین تعلیمات فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ, آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, وہ آپ کا صدقہ بن جائے. اللہ اللہ, کیا اگر مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے تو کھانا کھلانا کتنا بڑا صدقہ ہوگا, پانی پلانا کتنا بڑا صدقہ ہوگا. حضور نے وہ بنی اسرائیل کی خاتون کا تذکرہ فرمایا تھا نا, جو بدکار تھی, پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا, پانی کے پینے کے لیے کنویں پہ اتری, پانی پی کر جب باہر نکلی تو دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا اور وہ گیلی مٹی جو ہے اس کو چاٹ رہے وہ. اللہ. تو اب اس نے ایک تصور کیا نا کہ اس کو وہی تکلیف پہنچی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے پہنچی تھی, میں کتنی بے قرار تھی اور کتنی پریشانی میں تھی,
یہ یقیناً اسی کیفیت سے گزر رہا ہے. اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, اس نے اپنے بال گیلے کر کے بار بار وہ اوپر آتی, ان کو نچوڑ کر اس کو پانی پلاتی. تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ پوری زندگی اس کا کوئی اور عمل نہیں تھا, اگرچہ گناہوں میں مبتلا تھی اور اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری, لیکن ایک جو اس کا یہ عمل کہ ایک جانور کے ساتھ اس نے اتنا بہترین سلوک کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی, توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی, اور داخل جنت بھی فرما دیا. اللہ تو صحابہ نے عرض کیا تھا نا یا رسول اللہ کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے صدقہ ہے, ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر زیرو, ہر ترب جو جگر والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب رکھا ہے. اللہ. تو ایک کتے کو پانی پلانے کا اگر اتنا ثواب ہے, انسان کو پانی پلائیں گے, صرف انسان نہیں بلکہ پورا محلہ, پورا علاقہ, قرب و جوار کے افراد, وہ اس سے اگر فیضیاب ہوں گے تو کتنا ہمیں اجر دیا جائے گا, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ. تو اس لیے پانی پلانا, اور بطور خاص ایسے علاقوں میں, ہم انٹیریئر کی بات اگر کریں تو یعنی دور دراز وہ پانی کا سلسلہ ہوتا ہے, اور جو ہم گاؤں دیہات میں نہ جائیں, صرف یہاں کراچی سے اگر اسلام آباد کی طرف ہم جاتے ہیں, ٹرین مختلف اسٹیشن پہ رکتی ہے, سکھر ہے, روڑی ہے, یا دیگر اس طرح کے جو علاقے ہیں اندرون سندھ میں, یعنی وہاں جو پانی آس پاس وہ ملتا ہے, یہ وہ ہیں جو اہم علاقے ہیں, دور دراز آبادی ہے, وہ بالکل ہی جو مفلوق الحال پسے ہوئے جو افراد ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. جو اہم علاقوں سے آس پاس کے علاقوں میں جو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہے, تو وہ پانی جب ہم ہاتھ اس سے دھونا چاہتے ہیں تو ہاتھ دھونے سے ہم کتراتے ہیں کہ یار یہ تو گدلا پانی ہے, وہ لوگ اس کو پیتے ہیں. تو ہم اندازہ کریں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو بہتر پانی, صاف ستھرا پانی پینے کا وہ نصیب ہوگا, اور وہ اگر اس کے دل سے کوئی دعا نکلے گی, خوش ہو کر وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا, تو اللہ اپنے اس کنبے کی دعا کو ٹالے گا نہیں. اللہ اپنے کنبے کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا, اور ایسی ان کی دعائیں ہوں گی کہ یقیناً وہ شاید ہماری زندگی کا کوئی عمل ہمارے کام نہ آئے سوائے ایسے اعمال کے. اس لیے کوشش کریں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہماری وجہ سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیڑے پار. جزاک اللہ مفتی صاحب, اور کمال گفتگو, مطلب احسن کلام اور بڑی ہی ترغیبی اور تحریکی گفتگو, موٹیویٹ کرتی ہے یقیناً ہمیں. اور بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ کتے کو پانی پلانے پر, اس کی پیاس کا احساس کرنے پر ایک بدکار عورت کو بخش دیا جائے, اس کی مغفرت فرما دی جائے, اس کو توبہ کی توفیق دے دی جائے. یہ تمام باتیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں, اور یقیناً اللہ کی شان جو ہے وہ واقعی بے نیاز ذات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کیسا بے نیاز ہے, آپ دیکھیں دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, لیکن اس کی شان کبریائی دیکھیں, اس کی شان کرم نوازی دیکھیے کہ وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. اور خاص طور پر ہم اگر اپنے انٹرنل اسٹرکچر کو دیکھیں, ہمیشہ اپنے آپ پر انسان کو غور کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا اندر کا جسمانی نظام ہے, ہمارا جو یہ باڈی اسٹرکچر ہے, ہمارے جو باڈی آرگنس ہیں, آپ دیکھیے جو اللہ کو نہیں مان رہا, اللہ کی نہیں مان رہا, میرا رب اس کے دل کو بھی ہر لمحہ دھڑکا رہا ہے, اس کی بھی سانسوں کو جاری کیے ہوئے ہے. یہ اتنی بردباری اور اتنا حلم اور اتنی کرم نوازی یہ صرف اللہ کو ہی زیبا ہے. اور جب ایک بندہ مومن ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا, عمل کرنے والا ہے, اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے احکامات کے آگے, اور اللہ کے کہنے پر, اللہ کے حکم پر, اللہ کی کمانڈمنٹس کے مطابق وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے. کھانا کھلانے والا ہے, پانی پلانے والا ہے, لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے, اگر کسی بیمار کو دیکھے تو تیمارداری کرنے والا ہے, اس کو ادویات فراہم کرنے والا ہے. اس بندے پر پھر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوگی. کتے کو پانی پلایا اور اس بدکار عورت کو بخش دیا گیا. ایک بندہ مومن جب اپنے شب و روز خدمت میں گزارتا ہے تو اللہ کی ایسے شخص پر, ایسے بندے پر کتنی کرم نوازیاں ہوں گی. مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. آج اللہ کے کنبے کا خیال رکھیں اور بے فکر ہو کر اس دنیا سے جائیں کہ اگر آپ اللہ کے کنبے کا خیال رکھتے ہوئے گئے تو پھر وہ رب کافی ہے آپ کے لیے. پھر قبر میں بھی اندھیرے نہیں ہوتے, پھر قبر میں اجالے ہوتے ہیں. پھر قبر جو ہے وہ کنجسٹڈ نہیں ہوتی, تنگ نہیں ہوتی, بلکہ کشادہ ہو جاتی ہے.
پھر وہاں گرمی نہیں ہوتی, آپ لوگوں کی گرمی کا احساس کرتے ہیں, پھر قبر میں جنت کی ہوائیں بھی چلتی ہیں. آج لوگوں کو لباس دینے والے ہیں, پھر آپ کو جنت کے لباس بھی عطا کیے جاتے ہیں. لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں, یاد رکھیے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اتھر میں اپنی امت کے لیے درد ہے, اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور شب و روز اس کوشش میں ہے کہ کہیں پر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دوں, کہیں کوئی کنواں کھدوا دوں, کہیں کوئی ہینڈ پمپ لگوا دوں, تو پھر یاد رکھیں کہ میرے آقا اپنی کرم نوازی ضرور فرمائیں گے. حوض کوثر پر آپ محروم نہیں رہیں گے. اس یقین کے ساتھ اس دنیا سے جائیے. بس یہ ایک براڈ ویژن ہے احساس کا, ایک پیغام ہے. ایک طرف غربا کی مدد کی جا رہی ہے, دوسری طرف یہ ایک تربیت گاہ بھی ہے. ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم لوگوں تک ایک محبت بھرا میسج پہنچائیں, محبت کو عام کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو. کیونکہ یہ فی زمانہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں ایک بھائی کو ایک بھائی کا احساس نہیں ہے, ایک باپ کو اولاد کا احساس نہیں ہو رہا, اولاد کو ماں باپ کا احساس نہیں ہو رہا. وہاں ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے. نتیجے یقیناً اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کر رہا ہے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. فہد بھائی آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز آپ جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. ایک خوشی آپ کو بھی ملتی ہوگی, یعنی کہ اگر میں روزانہ کھانا کھا کے سو جاؤں, اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور ہمیں کوئی موقع مل جائے خدمت کا, ہم 4 لوگوں کو آج اللہ کے حکم سے ذریعہ بن جائیں کھانا کھلانے کا, ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو کھانا کھلا کر ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہمارے دل میں وہ طمانینت, وہ سکون, وہ خوشی, وہ مسرت, وہ جذبات دیکھنے لائق ہوتے ہیں. تو آپ لوگ تو گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہیں, مطلب ایسے علاقوں میں بھی پہنچتے ہیں کہ جہاں پر قحط ہے, ایسے علاقوں میں بھی پہنچتے ہیں جہاں پر چند روز پہلے کوئی سیلاب آیا تھا, کوئی آفت آئی تھی, کوئی مصیبت آئی تھی. ایسے علاقوں میں بھی پہنچتے ہیں جہاں پر آپ ان کے گھر دیکھتے ہیں تو وہ گھر تو کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں, جھوپڑیاں ہیں وہ بھی اجڑی ہوئی. اور پھر وہاں پر جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن ہوئے کھانا ہی نہیں پکا, وہاں پر بچوں نے کھانا نہیں کھایا, بیمار پڑے ہیں بزرگ, وہاں پر ان کو کوئی دوائی دینے والا نہیں ہے. سر ان تمام مقامات پہ پہنچ کے لوگوں کی خدمت کر کے جو آپ احساس کے نمائندگان, احساس کے والنٹیئر جو خوشی محسوس کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ بھی ہم شیئر کریں تاکہ لوگ اس کیفیت کو محسوس کریں کہ یار اللہ کے بندوں کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا سکون اور طمانینت اور خوشی عطا فرماتا ہے. دیکھیں سمیرہ, یہ تو ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کو تسکین ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اب یہ اندازہ لگائی کہ جو لوگ احساس کو ڈونیشن دیتے ہیں, جو 16 سال سے احساس کے ساتھ جڑے ہیں, ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ہم تو ایک ذریعہ ہیں, احساس تو ایک برج ہے. اصل تو وہ لوگ ہیں, ڈونر حضرات ہیں, جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں راشن پہنچتا ہے, یا جن کی وجہ سے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں یا ہینڈ پمپ انسٹال ہوتے ہیں. اصل خوشی یا اصل دعا کے حقدار وہ ہیں. اب جن کے لیے آپ ڈسٹریبیوشن کرنے جاتے ہیں, جن لوگوں کے پاس, ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ فیس پر آپ لوگ نہیں پتا ہوتا. آپ لوگ دیکھیں یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن میں بہت سے ڈونر سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ چل کے ہمارے ساتھ ان جگہوں پہ اپنے دیے ہوئے ڈونیشن سے جو آپ ہمیں عطیہ کرتے ہیں احساس کو, اپنے ہاتھوں سے راشن پیک دیں, اپنے ہاتھوں سے ہینڈ پمپ کی سولوشن کریں. تو جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں نا, پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں نے 1 نہیں 2 راشن پیک بہت کم دیے, میرے پاس جتنا اماؤنٹ ہے میں اس کو ڈونیٹ کروں. کیونکہ وہ جو چہرے ہوتے ہیں, جو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ 2-2 3-3 دن کے فاقے زیادہ لوگ ہم نے دیکھے. ابھی میں یہ بیک گراؤنڈ میں اپنے پکچر ہی دیکھ رہا ہے تو ہمارے ڈراپ بیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ جو بیچارے ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا, یہ گھسیٹتے ہوئے آئے تھے اپنے گیٹ تک راشن کے بیگ کے لیے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس ایریے کی بات ہے کہ جہاں پہ 3-3 4-4 دن فاقہ کشی کرنا ایک عام سی بات ہے کہ ہم آپ کوئی گوارہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فقط ایک ٹائم میں یا ایک وقت کے لیے روٹی میسر نہ ہو. اور اچھا ہوا فہد بھائی آپ نے حوالہ دیا جی کہ یہ کوئی ناظرین کوئی امیجنری پکچرز نہیں ہے, کوئی خیالی تصاویر نہیں ہے. یہ جو ہمارے بیک گراؤنڈ پر بھی آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں, ریئل پکچرز ہیں جو ہمارے نمائندگان پہنچتے ہیں, وہاں پر جو بھی خدمت کی جاتی ہے اللہ کے بندوں کی, یہ تمام وہ تصاویر ہیں. اور فہد بھائی آپ نے جو بات کی, ہم جو فوٹیجز دکھا رہے ہیں یہ اسی لیے کہ USA میں کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہے ڈونر, اس نے مدد کی ہے یا مدد کرتا رہتا ہے, ایسوسیٹیڈ ہے ہمارے ساتھ, UK میں کوئی ہے, UAE میں کوئی ہے, دنیا کے کسی خطے میں, اور وہ یہاں آ نہیں سکتا. کم سے کم یہ فوٹیجز, یہ ویجولز اس کی تسلی کے لیے کافی ہونے چاہیے کہ یار ماشاءاللہ جو ہینڈ پمپ لگوایا تھا وہ نہ کہ صرف انسٹال ہوا بلکہ خلق خدا یہاں سے پانی بھی حاصل کرنا. میرے بھائی یہ بات بھی, اور یہ جو ہم لوگ پکچرز یہ اگر لیتے ہیں ڈراپ بیک پہ لگاتے ہیں, فوٹوز میں دکھاتے ہیں, اس کا مقصد کسی کی تشہیر کرنا نہیں ہے, نہیں بالکل, کسی کا چہرہ سامنے نہیں لانا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بھروسہ کر کے احساس کو ڈونیشن دیتے ہیں, دیکھیں یہ لوگ دیتے ہیں
صدقات بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, ان کی کتنی سخت پکڑ ہے آپ کو بھی اندازہ ہے. ایک ایک پائی کا ہر حساب. چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور یہ دکھانے کا مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی احتیاط سے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. مدد کی جاتی ان علاقوں میں ہینڈ پمپ انسٹال کیے جاتے ہیں یا مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے. یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو دکھانا بھی فرض ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی محنت کی کمائی سے ان لوگوں کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر. صرف بھروسہ احساس کے اوپر کہ ہم احساس کو اس وجہ سے دے رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جوائن کیا تو احساس کو کسی کے سننے کے بعد یا ویڈیوز دیکھنے کے بعد, جو ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں. لیکن یہ بروشرز, یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ, آپ کا اماؤنٹ, آپ کی محنت سے کروایا میں ڈونیشن ان مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے جو واقعی میں اس کے حقدار ہیں. اللہ اکبر. جہاں پہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں, ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے آپ لوگوں کو احساس تو دیکھیں پورا سال ہی مدد کرتا ہے اور آپ نے ایک دیے ہوئے احتیاط کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. احساس فرد واحد ادارہ کبھی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں. اتنی مجال ہی نہیں ہے, اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تک آپ لوگوں کا ساتھ گزشتہ 16 سالوں سے چلتا ہے اور آنے والے جتنے دنوں میں بھی آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے, ہر ممکن طور پر کوشش کریں گے. دیکھیں احساس کے جو بانیان ہیں, جو مالکان ہیں, ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ کھانے کے جو معاملات ہیں, راشن پیک یا تیار فوڈ یا اور ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن اور مسجد, اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے جو ہمارے فوکل پرسن ہے پورے پاکستان میں, وہ ہمیں جگہ ایگزیکیوٹ کر کے دیتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ شخص ضرورت ہے. اس کے بعد سروے ٹیم جاتی ہے دوبارہ انسپیکشن کرنے کے لیے کہ یہ جو جگہیں بتائی گئی ہیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی ایسا ضرورت ہے وہاں پہ. ٹھیک سمجھے کہ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے ہمیں ہینڈ پمپ دیا یا مسجد تعمیر کی, ہم نے وہاں پہ کسی کے فوکل پرسن کے کہنے پہ لگا دی. وہاں پہ جا کے پوری ٹیم جاتی ہے, رپورٹ بنتی ہے, سروے کرتی ہے کہ ہاں اس سے زیادہ بھی کوئی ڈیزرونگ ایریا ہے کہ نہیں, یا یہ جگہ ہے, پھر اس کو پریفر کیا جائے. اس کے بعد پریفر کرنے کے بعد اس جگہ کی لوکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد تعمیر کی جاتی ہے. زبردست. اب اس سے اندازہ لگائیے کتنی اکاؤنٹیبلٹی, کتنی کریڈیبلٹی کا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ کسی کی دی ہوئی امانت ہے احساس کے پاس. تو میری خواہش ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, کبھی بھی موقع ملے تو احساس کو جوائن کیجیے. ہماری کیمپنگ بھی ہوتی ہے, میڈیکل کیمپ بھی ہوتے ہیں. جی جی, ہم اس کے لیے بھی کرتے ہیں. میڈیکل کیمپ کے ہم نے اتنے واقعات دیکھے کہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں, کیونکہ ہم لوگ میڈیکل کیمپ کہتے ہیں آئی سائٹ کے لیے. کتنے لوگ ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی کھو چکے ہیں انٹیریئرز میں. وجہ کیا ہوتی ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, علاج کہاں سے کرائیں گے. شہر آ نہیں سکتے, وہاں پہ ایسی کوئی سہولیات ہے نہیں. جب میڈیکل کیمپ لگتے ہیں تو کتنے فری آف کاسٹ آپریشن کیے جاتے ہیں وہاں پہ, کتنی فری آف کاسٹ میڈیسن دی جاتی ہیں, کتنی ڈائگنوز کی جاتی ہیں بغیر کسی پائی پیسے کے. الحمدللہ. اس کے بعد ڈاکٹر کی کنسلٹیشن بھی فیس ہوتی ہے, وہ بھی سب احساس بیئر کرتا ہے. احساس نہیں بیئر کرتا, یہ ڈونر حضرات بیئر کرتے ہیں. بالکل. پورے میڈیکل کیمپ بیئر کرتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ 26 سے زائد پروجیکٹ ہیں جس میں زیادہ کنٹریبیوشن کر سکیں, جس میں زیادہ سارے جو پروجیکٹ ہیں اس میں لوگوں کی خدمت اولین ترجیح ہوتی ہے. آپ کا دل جس کو بھائے, جو پروجیکٹ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو, کوئی چاہتا ہے کہ ہینڈ پمپ کی سولوشن کروائے, راشن پیک کی فراہمی کرے, میڈیکل کیمپ, جو بھی چیز آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے, یہ سمجھ کے کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا, یہ آزمائش ہے, یہ وقت ہے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کبھی وہ وقت ہم پہ آئے کہ ہم لینے والوں میں شمار ہو. تو اس سے پہلے ممکن یہ ہے کہ جس حد تک کوشش ہو سکے مدد کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے. آج کل ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو دعا کریں کہ ان کی چیزیں بھی آسان ہو جائیں, اور ان لوگوں کی جو مشکلات کے ساتھ وقت کا مدد کرنے کا مجھے لگتا ہے یہی وقت ہے. اور یہ جو آپ خدمت انسانیت کی جتنی روشنی اس وقت یہاں پر ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ روشنی کہاں سے لی گئی ہے؟ آفتاب رسالت سے ہی لی گئی ہے. اور میں چاہتا ہوں کیونکہ سماعتیں بے قرار ہیں, منتظر ہیں محمد وسیم وسیع کو سننے کے لیے, تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سر آپ سے ملتمس ہوں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات
کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں، سے بڑھ کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں ظاہر میں ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میرے، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں تو اتنا کہوں گا، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا، اور مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، آمینہ کا
لال میرے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم 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 پورے قد سے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے کملی والے کے کرم کی اور بے عمل ہوں پاس بے عمل ہوں پاس میرے آقا کچھ نہیں لاج والے لاج تیرے ہاتھ لاج والے لاج تیرے میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے لاج والے لاج تیرے ہاتھ لاج والے لاج تیرے خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر یاد نبی روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم ہی بات نہ پوچھو بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے بھائی یہ سمجھ لیں یہ بھی ایک موٹیویشن ہی تھی جو آپ تک پہنچ رہی تھی اور جس انداز سے محمد وسیم وسیع نے یہ کلام پڑھا ہے ہم سب کی کیفیات تبدیل کر دی ہیں اللہ رب العزت ان کو اور برکتیں اور عزت عطا فرمائے اور ناظرین کرام محرم اپیل 2025 احساس آپ تک احساس پہنچانے کے لیے جو بھی کاوشیں ہیں وہ یقیناً پیش کر رہا ہے اور یہ اس کی اخلاص کی برکت ہے یقیناً کہ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں احساس کے کہ جن میں بڑی کامیابی کے ساتھ خدمت کا یہ سفر الحمدللہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی معاونت رہی اور اسی طرح آپ لوگوں نے احساس کے ہاتھ مضبوط کیے تو خدمت کا یہ سفر اس کا دائرہ کار مزید اسی طرح وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ہمارا آپ کا کام کوشش کرنا ہے اور یقیناً نتیجے پھر اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اور یہ جو ساری خدمت ہے یہ ساری جو کاوش ہے یہ ساری سعی ہے یہ اللہ کے کنبے کے لیے ہر ایک شخص جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو فہد بھائی ہیں جیسے فہد بھائی نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ جتنی جو کچھ دعائیں ہیں وہ جو ڈونرز حضرات ہیں ان کو ملتی ہیں اور لیکن ہماری جو علماء نے اسکالرز نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہی ہے کہ ایک ایک شخص جو اس کار خیر میں فہد بھائی آپ دل چھوٹا نہیں کریے گا نہیں اس کار خیر میں ایک ایک شخص جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک لمحہ بھی کوئی دے رہا ہے ایک ایفرٹ بھی کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا اور قرآن تو ہمیں اتنی بڑی موٹیویشن کہتے ہیں نا دیتا ہوا نظر آتا ہے ایک بندہ مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی کہ اللہ کی نالج میں اللہ کے علم میں ہمارا ایک ایک عمل ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے مطلب ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہے تو اس کو اس کا اجر مل کر رہے گا اور ایک ذرہ برابر بھی کوئی شر ہے کوئی گناہ ہے تو اس کا اس کو حساب
لازمی دینا ہی دینا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن پرخلوص ہو کر کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رب کے علم میں ایک ایک ہمارا عمل ہے اور انشاءاللہ بروز حشر ہمیں نوازا جائے گا. پھر ہم جب صدقات کی بات کرتے ہیں, خیرات کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک وہ فہرست ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ناظرین فہرست ہے. آپ بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنی بڑی موٹیویشن اور ترغیب ہے کہ کوئی اگر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے, اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس سے آفات و بلیات سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے. کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بیماریوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے, یہاں تک کہ کل بھی اس پر بات ہوئی کہ یہ جو آپ کی نیکی ہے نا, صدقہ کرنے والی, لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والی, یہ آپ تک محدود نہیں رہتی, بلکہ یہ نیکی سفر کرتی ہے, ٹریول کرتی ہے, یہاں تک کہ 7 نسلوں تک یہ نیکی سفر کر کے پہنچتی ہے. یعنی کہ یہ صدقہ و خیرات کرنا آپ کو نہیں, صرف آپ کی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ اور اس کی برکت پہنچتی ہے. یعنی کہ جس زاویے سے آپ دیکھیں, جس جہت سے آپ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے, یہ حکمت ہے. یقیناً یہی تو اس دنیا کا امتحان ہے, ورنہ رب کے دست قدرت میں تو سارے خزانے ہیں, سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں, اس کے دست قدرت میں. اگر وہ چاہتا تو سب کو برابر کا رزق تقسیم کر دیتا, لیکن پھر امتحان کیسا, پھر آزمائش کیسی. تو ہم پھر سے آپ تک یہ فکر پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ان کا امتحان ہے, ایک طرف ان کی آزمائش ہے, جو غربا ہیں, جو مفلس ہیں, نادار ہیں, جو بھوک سے گزر رہے ہیں, پیاس سے گزر رہے ہیں, پریشانی سے گزر رہے ہیں, معاشی بدحالی ہے, مشکلات ہیں, فائنینشیل کرائسز ہیں. لیکن وہ صرف پریشانی میں نہیں, وہ صرف آزمائش یا امتحان سے نہیں گزر رہا ہے, بلکہ وہ طبقہ جس کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے, وہ بھی ایک ایک لمحہ ایک آزمائش سے, ایک امتحان سے گزر رہا ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ تمہیں ضرورت سے سوا دیا تھا تو وہ فقط تمہارا نہیں تھا, بلکہ اس میں حصہ تھا مستحقین کا. اس لیے بار بار فرمایا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے جو رب نے تمہیں دیا ہے, تاکہ ہمیں یہ احساس ہو, بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر کال دی جا رہی ہے بار بار کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنی توانائی سے حاصل کیا, اپنی طاقت سے حاصل کیا, اپنے ذہن سے حاصل کیا. تو یاد رکھیے آپ کی توانائیوں کا جو خالق ہے وہ بھی اللہ ہے, آپ کے ذہن کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ ہے. تو کوئی اس گمان میں نہ رہے, اس تکبر میں, اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نے یہ ساری دولت اپنے بلبوتے پہ حاصل کی ہے. آپ تو اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے اگر ہمارا رب نہ چاہے. اس کے حکم کے بغیر تو کہتے ہیں نا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا, تو پھر آپ یہ سب کچھ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ہم نے, آپ نے, سب نے دیکھ رہا ہے, اب دیکھ رکھا ہے, اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے. کروڑ پتی انسان ہے, ارب پتی انسان ہے, ایسی بیماری آ گئی کہ اس کی اربوں کی دولت اس کا کچھ نہیں بہتر کر سکی اور دنیا سے ایسے ہی چلا گیا. اولادیں آج ایک دوسرے کے دست و گریباں نظر آتی ہیں. یہ بات مطلب ہر گام آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے مناظر نظر آئیں گے. تو بہرحال عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دولت کو سب کچھ نہ سمجھے, بلکہ جو جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے, سارے فیصلے ہیں, جتنی بھی آپ سمجھ لیں اللہ کی منشا اگر ہمارے حق میں, فیور میں ہے, تو ایک عقل مند پھر یہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے, اسی میں میری بقا ہے. پھر ہم دنیا کے کاروبار اور تجارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم کتنی اچھی جگہ کاروبار کر لیں, کتنی اچھی انویسٹمنٹ کر لیں, کتنی چھان بین اور انویسٹیگیشن کر لیں, اس کے بعد بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں آخر میں خسارہ ہو جائے, ہو سکتا ہے ہمیں لاس کا سامنا کرنا پڑے, ہو سکتا ہے ہماری ساری انویسٹمنٹ برباد ہو جائے. لیکن ایک بندہ مومن جب انسان کی مدد کر کے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے, تو یاد رکھیے گا یہ وہ تجارت ہے, یہ وہ کاروبار ہے کہ جس میں کسی طور پر بھی, کسی قسم کا بھی اس میں خسارہ نہیں, اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے, اس میں منافع ہی منافع ہے. اور یہاں تک کہ جب اللہ کی راہ میں دینے والا ایک دیتا ہے تو میرا رب اس کو پلٹا کر 10 عطا کرتا ہے. یہ وہ ذات ہے. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں, تو کچھ بھی نہیں. اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد.